خداوند متعال آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید الشہداء کے لیے جو قدم اٹھایا جائے اس کا اجر خود امام حسین دیتے ہیں۔ امام حسین کریم ہے، اور وہاں کرم جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بھی امام حسین کے لیے خرچ کرتا ہے تو امام حسین نہ صرف اسے دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسے بہت جزا دیتے ہیں۔ یہ کام امام حسین کا ہے، اور اسے خدا نے اس پیغام کو خود زندہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی طاقتیں آئیں اور اس پیغام کو مٹانے کے لیے، روکنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر مٹ گئے تجھے مٹانے والے۔ کوئی روک نہیں پایا اس پیغام کو۔ یہ پیغام صرف زمینی پیغام نہیں ہے، یہ پیغام الہی پیغام ہے اور عرش کا پیغام ہے۔ وہ حدیث جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد، میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بچہ داخل ہوا، رسول خدا کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ بچہ ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے۔ اور پھر وہ حدیث بیان فرمائی کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے۔ عرش کہاں ہے ذہن محترم؟ عرش جو ہے وہ جس کے لیے قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے، غالباً سورہ غافر کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ عرش ہے جسے ملائکوں نے اٹھا رکھا ہے۔ عرش ایک ایسا عالم ہے کہ جو اپنی اوج اور بلندی پر ہے۔ ہم عالم مادہ میں ہیں، ہمارے بعد عالم اوپر برزخ ہے، اس کے اوپر جائے تو عالم مجرد، عالم عقل ہے، عالم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ عرش جہاں مقرب فرشتے رہتے ہیں، اس عرش کے دائیں طرف کہتے ہیں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات۔ امام اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین صرف اس عالم کی نجات کے لیے نہیں ہے، امام حسین ہر عالم سے نجات کے لیے۔ اسی لیے امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے نہیں ہے۔ امام حسین انسانیت کی بقا کے لیے کربلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نے جو درس لیا ہے آزادی کا، وہ حسین سے لیا ہے۔ آج جو حق بیاں کرنا، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ پوری دنیا نے، پوری بشریت امام حسین علیہ السلام سے سیکھ رہی۔ آج یوم آزادی کا دن، اور اللہ ہمارے وطن کو جو ہے وہ شاد اور آباد رکھے، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود کرے۔ عزیزان محترم، آزادی اور آزاد میں بڑا فرق ہے۔ آزادی الگ ہوتی ہے، آزاد الگ ہوتا ہے۔ آزاد اسے کہتے ہیں جو یزید کے لشکر میں بھی ہو، پھر بھی شب عاشورہ اپنے آپ کو حسین کے خیمے میں پہنچا دے، اسے آزاد کہتے ہیں۔ آزاد ہونا، اور اسی آزاد کرنے کے لیے حسین کربلا آئے تھے کہ دنیا تمہیں جکڑ نہ لے، دنیا کا فشار تمہارے اوپر اتنا نہ آ جائے، رشتے، دولت، پوسٹیں، ڈیزگنیشن، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ غلام تو تھے جو امام حسین کے مقابلے میں تھے۔ کسی کو شہر رے کی دولت چاہیے تھی، کسی کو گھر کی خوف تھا، کسی کو اولاد کا خوف تھا، مگر جو امام حسین کے پاس آیا وہ ہر چیز سے آزاد ہو گیا، اس نے آزاد کر دیا اپنے آپ۔ اصل آزادی کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اور جب خدا کے حوالے ہو جائیں تو پھر انسان کسی کا غلام نہیں رہتا۔
فیضان محترم یہی درس ہے انبیاؤں کا. انبیاء بتوں کی پوجا سے، ستاروں کی پوجا سے، چاند کی پوجا سے، عبادتوں سے آزاد کر کر آئے کہ تم اشرف المخلوقات ہو. تمہیں اللہ نے کمال کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں خدا نے عقل عطا کی ہے جس کے ذریعے سے تم خود دیکھ سکتے ہو. قرآن جب حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے تو حضرت ابراہیم نے کس طرح دلائل کے ساتھ ایک ایک کو رد کرتے ہوئے خدا کی طرف لے گئے. جا رہے ہیں لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، صبح ہوئی ستارے غائب ہو گئے آسمان سے. کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو صبح نہ ہو. کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج رات کو غروب ہو گیا. کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو رات کو غروب ہو جائے. وہ ایک ایک کر کر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ. کیا چاہتے تھے انبیاء؟ انبیاء یہی چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہو، یہ خواہشات کا غلام ہے. پرستش، عبادت انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں پرستش کو اور عبادت کو رکھا ہے. آپ اس کو نکال نہیں سکتے. جو خدا کو نہیں پوچھتا وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے. اسی لیے اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا کہ یہ اپنی عقل کو سلائے نہیں بلکہ اپنی عقل کو آزاد کرتا ہوا خدا کی طرف بڑھے. کسی نبی نے اپنی طرف نہیں بلایا، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ. نبیوں کیوں؟ یہی تو فرق ہے الہی نظام میں اور دنیا کے نظام میں. دنیا میں جو آتا ہے، جس ڈیزگنیشن پہ آتا ہے، جس پوسٹ پہ آتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں اپنی کمپنی بنا لیتا ہے، اپنا ادارہ بنا لے گا، اپنی چیزیں بنا لے گا. پھر جو اس کے ساتھ ہیں اچھے ہیں، جو اس کے مقابلے میں دشمن ہیں. آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، فرقوں کا حال دیکھ لیں. فرقوں کے اندر فرقے، فرقوں کے اندر گروپ، گروہ کے اندر گروہ. ہمارا بھی وہی حال ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو جو اچھا کہتا ہے باقی سب برے، سب مسلمان، سب شیعہ، سب لا الہ، سب علی ولی اللہ. لیکن آپ دیکھیں دکانیں کتنی کھلی ہوئی ہیں سب کی. وجہ کیا ہے؟ الہی نظام نہیں ہے. جب دنیاوی نظام ہوتا ہے یہی ہو جاتا ہے. لیکن آپ تمام نبیوں کو ایک کمرے میں بند کر لیں، کسی میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. کیوں؟ الہی نظام. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس الہی نظام سے جڑیں. جو اس الہی نظام سے جڑ جائے گا وہ اپنی طرف نہیں بلائے گا، وہ خدا کی طرف لے کے جائے گا. کمال یہی ہے عزیزان محترم کہ انسان اللہ کی طرف. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کتنا بڑا فلسفر ہے. آج بھی اس کی کتابیں لندن میں پڑھائی جاتی ہیں. ایویسینیا، میڈیکل میں، لا میں، ہر چیز پہ دسترس. حکیم تھا، ایسا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو آسمان کیسا تھا وہ بھی اس کو یاد تھا. اتنا انٹیلیجنٹ تھا. اس نے اپنا ایک شاگرد بنایا تھا جس نے بعد میں اس کی کتابیں کمپائل کی. اس شاگرد کو اس نے کیسے لیا؟ اصفہان میں ابو علی سینا دیکھتا ہے کہ ایک لوہار اپنی دکان سے ایک بچے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلانی دکان سے آگ لے آؤ، آگ. اب اس نے سوچا کہ یہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ آگ کوئی پانی تو نہیں ہے اٹھا کے لے آؤ. تو دیکھا اس بچے نے اپنے ہاتھ میں ریت بھری اور دوسری دکان پہ گیا اور کہا کہ اس پہ انگارے رکھ دو. لے آیا. تو اس نے بولا یہ بچہ بہت تیز ہے. کہا یہ بچہ مجھے دے دو، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اب وہ خود اتنا انٹیلیجنٹ، شاگرد بھی انٹیلیجنٹ. تو یہ شاگرد ساتھ ساتھ رہا اس کے. اس نے کبھی کبھی یہ اپنے استاد ابو علی سینا کو کہتا تھا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنی آپ کی عقل اوپر ہے، تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا علم ہے، طب کا علم ہے، حکمت کا علم ہے، ہر چیز کا. تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ابو علی سینا خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے. ہمدان کی سخت سردیاں، باہر برف پڑی ہوئی. فجر سے پہلے ابو علی سینا اٹھے، شاگرد سے کہا جاؤ پانی لے آؤ. باہر سردی تھی، اندر گرم تھا حجرہ. شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، باہر جانا نہیں تھا. علمی دلیل لے کے آیا. کہا بدن کا جو درجہ حرارت ہے وہ مثبت ہے، اوپر ہے، باہر منفی ہے. باہر گیا مریض ہو جاؤں گا. تو آپ ایسا کریں پانی کے بجائے تیمم ہی کر لیں. تھوڑی دیر گزری، فجر کی اذان کا وقت آیا.
لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی. 700 ہجری کی بات ہے. تھوڑی دیر بعد مینار سے آواز آئی اس سردی کے اندر، اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات بھیجتے ہیں صلی علی محمد. آواز جب رسول کی شہادت کی گواہی کی آواز آئی نا مینار سے، تو بولی سینا نے شاگرد کو بلایا ادھر. اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی مینارے پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لا رہا. وہ نبی اللہ کے نمائندے تھے. جانے محترم، تو وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کا ایک نظام ہے. سید الشہداء انبیاء کا وارث کربلا آیا ہے، انبیاء کا وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. نبیوں کا وارث کربلا. کیسے ہو سکتا تھا یہ تحریک کوئی روک پاتا؟ الہی تحریک ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس الہی تحریک میں کہاں گڑے ہوئے. ہم خدا کو سمجھے، ہم خدا کے نظام کو سمجھے، اور جو مقابلے میں نظام ہے اس کو سمجھے کہ نہیں سمجھے. آج جس دور کے اندر ہے جانے محترم، آج ہائبرڈ وار کا دور ہے. آج گھوڑے اور نیزے اور تلواریں نہیں ہیں. آج نہیں ہے سامنے سے ایک بندہ آئے گا پھر ایک ادھر سے جائے گا لڑے گا یا لشکر آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اب لشکر کشی نہیں ہوتی. اب تو سائبر ٹیکنالوجی ہے. اب تو بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہو. اسماعیل ہانیہ کو کیسے شہید کر دیا؟ 1 میٹر سے زیادہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. اتنا پریسائز ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. اس دور کے اندر ہم اپنے امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میرا ساتھ دو. اذان محترم، اس لیے بہت ضروری ہے. امام کی معرفت کے بغیر امام کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. معرفت، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا تو وہ آئے گا. میں آپ کو بولتا رہوں، آپ مجھے بولتے رہیں، ایسے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انبیاؤں نے اپنی زندگی میں قرآن جہاں جہاں اشارہ کر رہا ہے جانے محترم. میں روز تھوڑا تھوڑا بہرحال آپ کی خدمت میں یہ قرآن سے جو 2-4 چیزیں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے بیان کرتا ہوں. جانے محترم، قرآن انبیاؤں کو احساس دلا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے. حضرت یوسف زندان میں چلے گئے. کیوں گئے زندان؟ آپ کو واقعہ پتہ ہے کس طرح انہیں زندان جانا پڑ گیا. خود دعا کی کہ پروردگار مجھے زندان میں بھیج دے، اس سے بہتر ہے جو مصر کی خواتین جو ہے وہ مجھ سے چاہتی. زندان چلے گئے، تبلیغ کی، توحید کا درس دیا زندان کے اندر، لوگوں کو مسلمان کیا. 2 لوگوں کو خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو کہا مر جاؤ گے، ایک کو کہا بچ جاؤ گے، بادشاہ کے پاس جاؤ گے. جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف نے اسے ایک بات کہی، دیکھو جب بادشاہ کے پاس جانا مجھے بھی یاد رکھنا، کہنا کہ ایک شخص جو ہے وہ زندان میں ہے. بس اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کا ولی کسی اور سے کچھ کہے. حالانکہ کوئی غلط نہیں ہے، ترک اولا ہے. اللہ چاہتا ہے یوسف تمہیں کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ میں نے. 7 سال قید بڑھ گئی. 7 سال. اللہ کا بھی لطف اور کرم اپنا ہی ہوتا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ. اذان محترم، خدا میں ہوں یوسف، میں ہوں. کیسا پھر نکالا زندان سے کہ اس کو خواب آئے، خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہ پایا. اللہ کا نظام ہے. قرآن کو کبھی اس لذت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو انسان حیران رہ جائے گا کہ کیا خدا اپنے نبیوں کے ساتھ کر رہا ہے. کیسا خواب
نہ صرف خواب بلکہ حقیقت. جو حضرت یوسف نے کہا نظام کائنات ویسے ہی ہو گیا. کہا 7 سال گندم آئے گی، 7 سال قحط ہو جائے گا، نبی کے منہ سے نکلا، نظام پوری زمین کا ویسے ہی ہو گیا. اصل غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے بہت دور ہیں. قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. لیکن کہاں ہے خدا؟ مجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ میں کیوں نہیں محسوس کرتا؟ میں کیوں نہیں اس سے بات کرتا؟ اور جو خدا کا عاشق ہو جائے عزیزان محترم، وہ پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو خدا کو پسند نہ ہو. انسان اپنی زندگی ویسے ہی گزارتا ہے. اب یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں انبیاؤں کے ان کاموں کی وجہ سے. اور آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں بہت ضرورت ہے. زمانہ ہر طرح کی مشکل کا شکار ہے. ثقافتی جلغار الگ ہے، سوشل الگ ہے، اکانومی وار الگ ہے، مشکلات الگ ہیں. اسی کے اندر رشد کرنا ہے، اسی میں کمال پہ پہنچنا ہے. ایکسکیوز کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو یوں پیدا ہو گیا، میں یوں پیدا ہو گیا. اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب آپ کے پاس سب کچھ ہے. اگر کوئی بولے مجھے فلانی چیز نہیں آتی، مجھے احکام نہیں آتے، مجھے وضو نہیں آتا، تو آپ کا اپنا قصور ہے. نبی نہیں آئے گا کوئی. اب تو ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ خود میں زحمت کریں، محنت کریں. علماء آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے عزیزان محترم. لیکن جو چیز انسان حاصل خود نہیں کر سکتا اسے اللہ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ بھیجا ہے. آپ دیکھیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. مولا متقیان نے جب سلونی کا دعویٰ کیا کہ سلونی پوچھ لو مجھ سے، جب تک میں تمہارے درمیان میں، پوچھ لو کیا، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. مگر مولا سے سوال لوگوں نے کیا پوچھے؟ آپ کے سامنے ہم بھی ہوتے ہم بھی یہی پوچھتے. جتنی عقل ہوتی ہے انسان اتنا ہی سوال پوچھتا ہے. لیکن امام نے بتایا نہیں آسمان کے راستے، نہیں بتایا. امام کو پتا تھے، امام جانتے تھے یہ انسان ترقی کرے گا، پہنچ جائے گا، آسمانوں میں بھی پہنچ جائے گا، لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. انسانیت چاہیے. قال امیر المومنین پڑھو. ہماری زندگی میں قال امیر المومنین کتنا ہے؟ امام کو تو مانتے ہیں، امام کی کتنی مانتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امام کا ایک ایک قول آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک ایک قول آپ اٹھائیں ایسا لگتا ہے ابھی امام بات کر رہے ہیں آپ سے. علامہ تقی جعفری بہت بڑے فلاسفر، مشہد مقدس میں مولا کے بارگاہ میں دفن ہے. جرمنی گئے. انسان کی قیمت کتنی ہے؟ کانفرنس تھی، ہر آدمی پوری دنیا سے آیا اور اپنا اپنا پیپر لے کے، ریسرچ لے کر، اپنا مقالہ لے کر بیان کرنے کے انسان کی قیمت کیا ہے. سب نے بیان کی. ان کی باری آئی، یہ اوپر گئے. انہوں نے کہا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کی قیمت ہے. کہا 2 کمرے کا فلیٹ اس کا ارادہ ہے، یہی اس کی قیمت ہے. ایک لوہے کی گاڑی اس کا ارادہ ہے، کہا اس کی قیمت یہی ہے. آج ہم اپنی قیمت لگا لیں امام. اب جب انہوں نے یہ کہا، یہ کہا نیچے اتر آئے، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجائیں. کیا بات ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان کی قیمت ہی بتا دیں. واپس گئے. کہا میرا قول نہیں ہے، 1400 سال پہلے رسول کے جو ہے وہ وسیع کا قول ہے. قال امیر المومنین ہے. اب ہم اپنی قیمت لگائیں. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہی ہماری قیمت ہے. اور مولا ہی فرماتے ہیں، تعجب ہوتا ہے مجھے کہ انسان ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے،
اور پھر اس کے بعد اسی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے میں، اور زندہ ایسے رہتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ قال امیر المومنین ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہی بتائیں گے کہ ہم نے انسان کیسے بننا ہے۔ ہمارا آخری دن ہے آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہماری گفتگو عقل کی رشد پر تھی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کون سی چیزیں ہیں جو عقل کو رشد دیتی ہیں، ایک وحی، دوسرا علم، تیسرا اخلاق۔ آج ایک حدیث ہے، اس کی کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں، کہ اب عقل، جس کی عقل صحیح ہو، جس کی عقل سالم ہو، جس کی ساؤنڈ انٹلیکٹ ہو، اس کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں معصوم نے بتائی ہیں، کسی نے نہیں بتائی، معصوم نے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام رضا نے نشانیاں بتائی ہیں، جس کی عقل سالم ہوتی ہے، سالم، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ چند نشانیاں میں سب چند آپ کی خدمت میں، پوری تو بیان نہیں کر پاؤں گا، تھوڑی سی آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عقل سالم ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انسان اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ دیکھتا ہے، کمپیئر کرتا ہے۔ اصل مصداق ہماری زندگی گزارنے کا معصومین کے اقوال ہیں۔ ہم معصومین کے قول دیکھا کریں کہ کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ یہی تو پتہ چلے گا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آخری امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو 72 کی جگہ 72,000 ہوتے کربلا میں۔ ولایت قربانی مانگتی ہے، سب سے پہلے قربانی انسان کی اپنی ہے، اپنی قربانی دے سکتا ہے مولا خدمت۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ پہلی نشانی امام فرماتے ہیں، جس کی عقل سالم ہوتی ہے، جو بھی اس کو دیکھے، جو بھی اس کو دیکھے، اس کے وجود سے خیر ملے اسے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ کی عقل سالم ہے تو جو آپ سے ملے، آپ کے وجود سے اس کو کیا ملنا چاہیے؟ خیر ملنی چاہیے، نیکی ملنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے خیر پیسے کی صورت میں ہو، خیر خیر ہے، آپ اچھا مشورہ دے دیں، آپ اچھی بات کر لیں یا نہ بھی کریں، کم از کم آپ کے وجود سے پازیٹیو انرجی نکلنی چاہیے، لوگ آپ سے ملنا چاہیں، لوگ آپ سے بات کریں۔ قال امیر المومنین یہاں پہ بھی آ جاتا ہے، امام فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں، ایسے زندہ۔ سالم عقل کی پہلی نشانی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میرا وجود ایسا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی بھی فائدہ، گھر میں فائدہ، محلے میں فائدہ، دکان میں فائدہ، بازار میں فائدہ، کمیونٹی میں فائدہ، کسی کو بھی۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے، لوگ اس کی بدیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ مثلا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، تو مجھے اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو یہ میرے اندر ایک برائی ہے، بدی ہے، اس بدی سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کیا اب انشاءاللہ کہ آپ کے اندر کوئی برائی پائی نہ جاتی ہو، لیکن کوئی بھی چیز ہے تو کیا اس سے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان بعض اوقات محلے میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں اچھا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ساری چیزیں گھر کے اندر باہر نکلتی ہوں، تو کیا گھر والے چیزوں سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی ہے ذہن محترم، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ریکوائرڈ ہے، مبتلا بے ہے۔ جس کی عقل سالم ہوتی ہے، جب اس کے سامنے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو وہ اس کو بڑا شمار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، آپ سے کوئی کہے جی فلانا شخص جو ہے وہ مسجد میں پہلے آتا ہے، لائٹیں کھول دیتا ہے، کتنا اچھا کام کرتا ہے۔ اب آپ کہیں آگے سے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔
دریاں بچھاتا ہے. اب بولیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ سالم عقل جس کی ہوگی وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کتنا اچھا کام کرتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، لوگ امام حسین کے لیے بیٹھتے ہیں، لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، کتنا بڑا کام کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی فلانا شخص قرآن پڑھاتا ہے، فلانے مولانا قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے قرآن پڑھانا؟ معاشرہ تو ایسے ہی ہے نا، قرآن پڑھانے والے کو تو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، انگریزی پڑھانے والے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو یہاں معاشرہ ہمارا ایسے ہے. لیکن جس کی عقل سالم ہوگی وہ کیا کہے گا؟ قرآن اللہ کا کلام پڑھاتا ہے، جاویداں کتاب پڑھاتا ہے، ہدایت کا راستہ سکھاتا ہے. دیکھیں چھوٹی سی نیکی کو بڑا کر دیا. یہ سالم عقل کی نشانی ہے. یہ معاشرے میں ضرورت ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بہیو کریں، معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا. خاص طور پہ گھر کے اندر، جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں نے کوئی کام کیا ہو، زوجہ نے کوئی کام کیا ہو، بچے نے کوئی کام کیا ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی کوئی کام ہے؟ چلو بھاگو یہاں سے. بیچارے نے جو محنت کی ہوتی ہے اس کو بھگا دیا. نہیں، ہاں بیٹا بہت اچھا کام کیا آپ نے، بہت زحمت کی، بہت زبردست کام کیا. چھوٹی چیز کو بڑا. چوتھی نشانی اس کے مقابلے میں اپوزٹ ہے. کیا ہے؟ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہو، کوئی آپ کی تعریف کرے گا، جی ماشاء اللہ فلانے نے کیا کام کیا، جی زبردست، کتنا بڑا سیٹ اپ لگایا، کتنی عزاداری. نہیں، میں نے تو نہیں کیا. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. چھوٹا، اپنے آپ کو چھوٹا شمار. یہ مشکل کام ہے. یہ انسان تھوڑی دیر کوئی انسان کی تعریف نہ کرے تو اس کو اندر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے. اور مولانا کے سامنے کسی اور مولانا کی تعریف ہو رہی ہو، وہ بعد میں بولے گا بھائی کیا ہو گیا، میری بھی سن لیا کرے کبھی کبھی. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. یہاں تو لوگ مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں اور اشاروں سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں وہاں وہ جو کام تھا نا وہ ہم نے کیا تھا. سالم عقل نہیں. البتہ وہ ضروری ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ سے خبر نہ ہو، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جو خبر بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی دیں، لوگوں کو بھی موٹیویٹ. لیکن سالم عقل اپنے کاموں کو چھوٹا شمار کرتا. آپ دیکھیں مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی کی کتاب جو ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. اردو، انگلش، فارسی، جرمن، فرینچ، سواحلی، دنیا کی ہر زبان کے اندر وہ کتاب ٹرانسلیٹ ہے. سوچیں کتنا خلوص ہوگا شیخ عباس قمی کا. ایسے کس مقام پہ پہنچ گیا. ان کے والد مسجد جاتے تھے، مجلس سنتے تھے، مجلس سن کے واپس آئے. وہ جو مولانا مجلس پڑھتے تھے مسجد میں، وہ ایک کتاب سے پڑھتے تھے دیکھ کے. آ کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، شیخ عباس قمی سے، کاش بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے. جبکہ وہ مولانا جس کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے وہ کتاب شیخ عباس قمی کی تھی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا کیا بات کر رہے ہیں، کتاب تو میری. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا سالم عقل کی نشانی ہے. انسان محترم، معاشرہ کیسے بنتا ہے امام جانتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو جانے محترم ہم کہاں پہنچ جائیں. آج امام کو سالم عقل کی ضرورت ہے. نشانیاں بہت ساری ہیں، بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. جانے محترم ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے پاس حاجت لے کر آتا ہے تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. اگر نہیں کر سکتا پریشان نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ یار پھر آ گئے. نہیں، کسی سے رابطہ کرا دے گا، بات کر لے گا. اذان محترم پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے تو اس کو دھتکارا مت کرو. اگر دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے تو معذرت کر لو. کیوں؟ شاید خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو. ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہم خدا کی بارگاہ میں کتنا جاتے ہیں.
ہر وقت اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، ایک دی پھر کہتے ہیں اللہ اچھا دوسری بھی دے دے، تیسری بھی دیتے۔ کبھی کہیں آواز آئی، کبھی آواز آئی کہ بس بہت مانگ لیا؟ کیونکہ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ادعو استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا، مانگو مانگو مانگو۔ اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ادعو استجب لکم کے ذیل میں کہ قیامت میں بندے کو بہت کچھ ملے گا، تو بندہ کہے گا پروردگار یہ تو میں نے عمل بھی نہیں کیے تھے، یہ کیا مل رہا ہے؟ کہا یہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی نا اور قبول نہیں ہوئی، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ازانے ہوتا وہ عالم کوئی اور ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے مانگو جتنا مانگنا ہے مانگو میری بارگاہ میں، صبح شام مانگو۔ خدا سننے سے تھکتا نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہیں، دو چار دفعہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، بچہ کہتے تب اپنے بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ سر محترم، اذہان محترم، سالم عقل کی نشانی، سالم عقل کی نشانی یہ ہے کہ اسے شہرت پسند نہیں ہے، وہ گمنام رہنا چاہتا ہے، گمنام۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو پہچانیں، اگر پتہ چل جائے پتہ چل جائے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن جس کی عقل، اور اللہ کے ولی بھی گمنام رہنا چاہتا ہے، یہ تو کوئی نہ کوئی مشہور ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جو اللہ کے اولیاء ہیں گمنام ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، گمنامی میں ہی نام ہے اصل میں۔ گمنام شہداء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے بدن کے کچھ حصے ملتے تھے لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے، نہ کارڈ ہے نہ کوئی نشانی ہے، دفنا دیتے تھے، اور ان کی قبروں پہ لکھا ہوتا تھا گمنام، یعنی ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ماں کا بیٹا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا اس کی قبر کہاں ہے، بہت اس نے گریہ کیا، بہت روئی، توسل کیا، تو اس کے خواب میں آ کے بتا دیا کہ فلانی جگہ جو قبریں ہیں ان میں ایک جو ہے وہ تمہارے بیٹے کی ہے۔ ٹیسٹ ہوا، ڈی این اے ٹیسٹ کیا، ڈی این اے سے رپورٹ سے آپ کو پتا ہے ڈی این اے بھی اللہ نے ایک عجیب سسٹم بنایا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح انسان کے بدن کے ساتھ کتنی جو ہے وہ مرکب ہوئی بھی ہے۔ بدن کا کوئی بھی حصہ الگ کیا جائے ڈی این اے اس کا ایک ہی رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے، اور ہر بندے کا ڈی این اے میچ کرتا ہے اس کی نسل کے ساتھ، اس کی آواز۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ کیا، پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ڈی این اے اسی کا ہے، تو اس کی قبر کے اوپر سے وہ تختہ ہٹا دیا اور نام لکھ دیا اس کا۔ وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں آپ نے اپنے لیے تو کر دیا لیکن میرے پہ بڑا ظلم ہو گیا۔ کہا جن کی قبریں گمنام ہیں ان کی قبروں پر خود سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی، اب جب سے نام آ گیا ہے اب آپ آتی ہیں ظالم۔ خب یہ کیونکہ بی بی کی قبر کا بھی نشان کسی کو پتا نہیں ہے، گمنام ہے ظالم۔ مگر وہ خاتون اپنے بیٹے کی عزاداری میں ضرور آتی ہے، یہ کرم انہی کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ وہ عالم دین جو بہت مجلس پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ بچوں کی کوئی مجلس پڑھ رہے تھے اور بچوں نے چائے بنائی اور بغیر پیے چلے گئے، تو رات کو بیوی ان کے خواب میں آئی، کہا ہم تم سے ناراض ہیں۔ کہا یا بیوی غلطی ہو گئی۔ کہا تم نے بچوں کی چائے نہیں پی، چائے تو ہم نے بنائی تھی۔ خلوص اور اخلاص، اذان موت۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا مجلس کون سی قبول ہوئی ہے، ہم جس کو مجلس سمجھ رہے ہوں، لوگ زیادہ ہوں، فلانا ہو، ان کے ہاں تو ایک آدمی، روایات بھی ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، تیسری حسین کی ماں ہوتی ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں۔ یہ امام حسین خود انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا میں جنت میں نہیں جاؤں گی
جب تک آپ کا آخری عزادار نہ چلا جائے. تو ہم خود خوش قسمت ہیں ظالموں کہ ہمیں بغیر محنت کے ہم اس بارگاہ میں آتے. انسان بڑی ریاضتیں کرے تو کمال پہ پہنچے. یہ تو یہاں تو آدمی بس پتہ نہیں کوئی دعا ہے ماں باپ کی، آباء و اجداد کی، کہ انسان حسین کے لیے گریہ کرتا ہے، روتا. امام حسین کے زائرین کی قدموں کی خاک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی. سوچیں پھر خود خاک کربلا کیا ہوگی. انسان امام حسین کی بارگاہ میں آئے. ایک خاتون کے جسے مرنے کے بعد کے تجربات ہوا، لوگ مر جاتے ہیں، کوما میں چلے جاتے ہیں، لگتے مر گئے، برزخ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر واپس روح آ جاتی ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ میں اسی طرح مر گئی، میں نے دیکھا کہ میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑی ہے، سامنے دیوار آ گئی، کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا. کہا میرے وجود سے وہی آواز نکلی جو زندگی میں نکلتی تھی. کہا میں نے کہا یا حسین. کہا دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور مجھے لے کر نکل گیا. امام حسین بہت کریم ہے. ہم اپنی معرفت کو امام حسین کے لیے بڑھائیں. ہر سال مجلس سنتے ہیں، ہر سال ہمیں امام حسین کے اور قریب ہونا چاہیے، اور قریب، کہ امام حسین ہمیں اپنی وادی میں بلا لیں. وہ وادی کہ جہاں پر سر کٹوانا پہلی شرط ہے. وہاب ابن کلبی کا سر جب قلم ہوا تو دشمن نے اہانت کی اور سر کو ماں کی طرف دے دیا. ماں نے سر واپس دیا. کہا جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. حسین ایسا، حسین اتنا کریم ہے. اور جسے امام حسین بلا لیں وہ کیسا ہو. خط جب حبیب ابن مظاہر کو ملا تو عشق کی آتش بدن میں دہک اٹھی. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے، کربلا پہنچ گئے ہیں. کہا تو پھر؟ کہا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. وہ فرماتی ہیں آپ میرے بارے میں پریشان ہیں؟ وہاں رسول کی اولاد کربلا پہنچی ہوئی ہے. عزیزان محترم کیا عشق ہے. غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ جاؤ باہر، شہر سے باہر جاؤ، پہرے لگے ہوئے ہیں، میں کسی بہانے سے آؤں گا. بازار گئے، مسلم نے اوسجا کو دیکھا. مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. مسلم کربلا چلو، حسین ابن علی آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے. مسلم سیدھے کربلا. حبیب جب پہنچے نا جہاں پر گھوڑے کو بولا، عجیب منظر ہے. ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقام ہم پڑھا کرتے تھے کہ گھوڑا بے چین ہے اور غلام اسے پکڑ رہا ہے، اور غلام کہہ رہا ہے پریشان مت ہو، اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا چلوں گا. عجیب عشق ہے. حبیب پہنچے، غلام کو کہا آزاد ہو. کہا جب نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے. کبھی حبیب سوار ہیں، غلام دوڑ رہا ہے، کبھی غلام سوار ہے اور حبیب دوڑ رہے. پہنچے کربلا. امام حسین غریب کوئی نہیں آ رہا تھا، حبیب آئے، ایک سما پیدا ہوا، تھوڑا سا شور اٹھا، شور خیموں میں گیا. بی بی نے پوچھا جناب فضہ سے کہ کیسا شور ہے؟ کہا شہزادی حبیب آیا ہے. اللہ، بہن جانتی تھی بھائی میرا کتنا مظلوم ہے، کوئی آ گیا. شہزادی نے کہا فضہ، جناب فضہ کو جائیں
حبیب کو میرا سلام دے دے۔ اللہ، جیسے ہی حبیب کو سلام ملا، حبیب دشت کربلا میں بیٹھ گیا، خاک کربلا اٹھائی اور سر پہ ڈالی، کہا پروردگار کیا دن آ گئے، علی کی بیٹیاں سلام کر رہی۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حبیب تم نے دیکھا نہیں، عاشورہ کے بعد علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ اور شام کا بازار، حبیب تم دیکھتے تو کیا کرتے؟ عزاداران محترم، بس یہی روز عاشور، بس آخری شب ہے، متصل ہوں اس چھوٹی سی بچی سے کہ جسے حسرت تھی مدینہ جانے کی، متصل ہوں کہ ہمارے لیے بھی اپنے بابا کی زیارت فراہم کرے۔ عزاداران محترم، روز عاشور امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، دیکھا کہ رک گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جو سواری سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے، بیٹی کو گلے لگایا، بیٹی گریا کرتی ہے، روتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، چھوٹی بیٹیاں اپنے بابا سے باہر جاتے وقت لپٹ کے ملتی ہیں، ایک سوال کرتی ہیں، بابا کب آؤ گے؟ لیکن جس بچی کو یہ پتا ہو کہ بابا واپس نہیں آئے گا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، بس بچی نے اتنا ہی کہا، بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ۔ امام نے کہا، بیٹا اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ بہت حسرت تھی نا اس بچی کو، یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہ بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ بس عزاداران محترم، امام چلے گئے۔ کس طرح امام زین سے زمین پر آئے، کیسے یہ بچی دیکھتی رہی، یہ خدا جانتا ہے۔ شام غریباں بی بی زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کی۔ کیا دیکھا؟ ایک بچی نہیں ہے۔ مقتل میں گئی، مقتل ہے اندھیرا، سر بریدہ، بدن بکھرے پڑے ہیں۔ جا کر کیا دیکھا؟ ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ رات ہے، تاریکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا بدن کس کا ہے، کیسا ہے۔ بی بی نے اٹھایا بچی کو، بچی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ کہا پھر آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ بس حضرت اعلیٰ نے بچی کو ہٹا لیا، بس سفر۔ ہاتھوں میں رسیاں، یہ بچی بھی، بچی خاموش، بچی بولتی کچھ نہیں ہے۔ کئی مقام پر بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر سے مخاطب ہو کر کہا، بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے تو بات کرو۔ بچی خاموش۔ لیکن جیسے ہی بچی شام کے زندان میں گئی، بچی بولنا شروع ہو گئی، بابا 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 بابا۔ جیسے ہی آواز پہنچی، کہا شور کیسا ہے؟ کہا بچی ہے، بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے۔ کیا آیا؟ تشت آیا۔ جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹا، بچی نے اتنے دنوں بعد اپنے بابا کو اتنے قریب دیکھا تھا۔ بابا کی حالت کیسی ہے؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی چپ جو تھی وہ شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا بابا
ماں پانی مانگتی تماچے پڑتے بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ان اشکبار آنکھوں کا، تجھے واسطہ اس معصوم بچی کا جسے حسرت تھی مدینہ جانے کی، جو شام کے زندان میں رہ گئی. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین میں جو بیٹھے ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو اپنے خزانوں سے ہمیں مزین فرما. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. امت مسلمہ کو متحد ہو کر فلسطینیوں کی حمایت کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزت عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کے رشتہ دار خاتون کینسر ہے. میرے دوست احباب ہیں وہ کینسر میں ہیں، اور بھی میرے جاننے والے جنہوں نے مجھے کہا آپ درمیان میں جو ہیں، آپ کے دوست احباب ہمسائے جو مریض ہیں، پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. علماء کرام، مراجع کرام، سید علی سستانی حفظ اللہ، سید علی خامنائی حفظ اللہ کو طول سلامتی عطا فرما. پروردگار علماء کرام جو ہمارے درمیان میں ہیں، قائد محترم سید کو یہاں یقیناً موجود نہیں ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو جوان اس مجالس کو قائم کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، ہر شخص جو اپنا کام انجام دیتا ہے، پروردگار ان کے دین دنیا اخروی معاملات میں انہیں کامیابی عطا فرما. ہمیں اپنے امام کے لیے اپنی اس کمیونٹی کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.